پہلے شروعات کرتے ہیں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سے. تابش, گریٹ فیٹ, یعنی 10 لاکھ بچے الحمدللہ صحت یاب ہونا, ان کو ایکسٹینڈ کرنا میڈیکل ٹریٹمنٹ, شروعات کیسی تھی اور یہ آپ کو ڈائر نیڈ پاکستان کی کیوں لگتی ہے؟ ہمیں مورٹیلٹی ریٹس کا تو پتہ ہے, لیکن کیا اس میں بہتری آئی ہے؟ الحمدللہ, فرسٹ آف آل تھینک یو فار کالنگ اس اوور ٹوڈے. آلویز اے پلیزر. تھینک یو. دیکھیں, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا آغاز ایک بہت ہی سمپل مشن سے ہوا ہے, وہ ہے بچوں کی جانیں بچانا. بالکل. کسی بھی ملک اور قوم کا مستقبل جو ہے وہ اس کے بچے ہوتے ہیں, اور کسی بھی ہیلتھ سسٹم کا سکسیس اور فیلئر جو میجر ہوتا ہے وہ انفنٹ مورٹیلٹی پہ ہوتا ہے. بالکل. چونکہ پاکستان کی انفنٹ مورٹیلٹی کافی حد تک بری رہی ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں. سو 2010 میں جب فلڈز آئے تھے تو جب پورے پاکستان کے کافی علاقے زیر آب تھے پانی میں, تو وہاں پہ جب ایک ڈائر نیڈ محسوس ہوئی لیک آف ہیلتھ سسٹم کی, دین فیو فلانتھروپسٹ گاٹ ٹوگیدر اینڈ انہوں نے جب سول ہسپتال کا دورہ کیا, انہوں نے دیکھا کہ واقعی چھت کسی بھی وقت گرنے والی ہے, جس میں بہت سارے لوگ انٹیریئر سندھ سے بھی اور بلوچستان سے بھی اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. دیٹس وین چائلڈ لائف واز بورن اینڈ ہی سیڈ کہ میں بلڈنگ کو صحیح کر کے یا پینٹ کر کے نکل جاؤں, دیٹس ناٹ دا سولوشن. سو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سسٹم چینج کرنا از واٹ چائلڈ لائف ٹک اوور. اینڈ الحمدللہ 10 سالوں میں ہم نے 31 لاکھ بچوں کا علاج کر چکے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں جیسے کہ آپ نے مینشن کیا 4 لاکھ بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ہر سال. یہ بچے صرف وہ بچے ہیں جو اپنی 5ویں سالگرہ بھی نہیں منا پاتے. دے آر انڈر دا ایج آف 5. اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 80% جو ہیں وہ پریونٹیبل ڈیتھس ہیں. وہ کس طرح پریونٹ ہو سکتی ہیں؟ WHO کا کہنا یہ ہے کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہسپتال کا پہلا دروازہ ہوتا ہے, بیکاز ایوری بڈی کمز ٹو دا ایمرجنسی روم, اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں کہ آپ جان بچا سکیں. لیکن بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے, بیکاز فرق یہ ہے کہ بچہ بتا نہیں سکتا کہ میں ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہوں یا میری سانس اکھڑ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے غریب ماں باپ ہیں, دے کانٹ ایون آئیڈینٹیفائی کہ کیا سمٹمز ہیں نمونیا کے. سو صرف نمونیا اگر آپ لے لیں تو سال بھر میں کوئی 1 لاکھ بچے نمونیا سے مرتے ہیں. مطلب نمونیا از ناٹ اے ٹرمینل النس. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ اس کے مختلف ایلیمنٹس دیکھیں نا. جب ہم کہتے ہیں کہ 80% پریونٹیبل ہیں, تو پریونٹیبل سے یہی مراد نہیں کہ ان کو طبی امداد لیٹ ملی ہے یا ہسپتال کی جو سہولیات ہیں, ایمرجنسی وارڈ یا ایمرجنسی روم اتنا اکوپ نہیں ہے, یا ایکسپرٹیز ان ٹرمز آف دا ڈاکٹرز اینڈ دا ہیلتھ کیئر اسٹاف از ناٹ دیئر. دا پرابلم از کہ یہ ان کے بارے میں آگہی نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ ہے جس میں اویئرنیس کی کمی ہے, جس کو ہائیجین کا نہیں پتہ, جس کو بچے کی نگہداشت اس کی دیکھ بھال کا نہیں پتہ. اور پھر آف کورس ہونے پہ سہاگا یہ کہ اتنے بڑے ملک میں جہاں آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, آپ کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ایل ایکوپڈ ایریا چلڈرنز وارڈ نظر آتا ہے مجھے. جہاں پہ میرا اتفاق ہوا تھا تقریباً 4-5 سال پہلے, ایک ڈینگی کی ڈرائیو کے سلسلے میں جناح ہسپتال اور سول ہسپتال گئی, اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہاں دیکھ کر. جو چلڈرنز وارڈ ہے, ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی بہترین سہولیات بچے کے لیے ہونی چاہیے, ایک بستر پہ میں نے 2-2 3-3 بچوں کو دیکھا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان پہ بوجھ بھی بہت ہے, اور بہترین کوششوں اور انٹینشنز کے باوجود چیزیں نہیں سنبھل پاتی. ڈاکٹر عرفان, آپ سے جاننا چاہوں گی, 3 ایریاز ایسے ہیں خاص طور پہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میٹرنٹی وارڈز, چلڈرن وارڈز اور ایمرجنسی, جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز پہ سب سے زیادہ تشدد ہوتا ہے یا آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, بیکاز ایموشنز آر رننگ ویری ہائی. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی بھی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے وین یو ہیو اپ گریڈڈ دا چلڈرنز ایمرجنسی وارڈز؟ بالکل. دیکھیں, جو بچے اور ان کے بچے تو خیر بیچارے بول نہیں سکتے, نہ اپنی شکایت بتا سکتے. اس میں جو ٹرسٹ لیول بلڈ ہوتا ہے والدین کی طرف سے, ڈاکٹر اور والدین کا جو ریلیشن شپ بلڈ ہونا ہے وہ ہوتا ہے کہ کیا, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ایتھکس ہے, جو سبجیکٹ ہے, جیسے میں اگر ڈاکٹر بنا تو ایتھکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ 5 سال کے MBBS میں مجھے نہیں پڑھایا گیا. صحیح, ٹھیک ہے, تو دیٹ واز لیکنگ. اب ایمرجنسی روم میں جہاں آپ نے کہا تشدد کے چانسز یا فیکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ نے مریض کے والدین کو کیا بتایا, کیا آپ نے بچے کی بیماری کے متعلق سب کچھ بتایا, کیا اس کے جو خطرات تھے جو درپیش ہیں وہ پورے بتائے کہ نہیں. اور اس میں بھی سب سے بڑی اہم چیز, کیا آپ نے اپنا نام بتایا,
کئی دفعہ تو ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. کیا میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, تو آپ نے کہا میرا نام سدرا ہے, میرا نام ڈاکٹر عرفان ہے. سدرا دیکھیں بچے کو یہ تکلیف ہوئی ہے, اور تو سدرا اور ڈاکٹر عرفان جب ایک دوسرے کو اپنے نام سے جانتے ہیں وہ ٹرسٹ لیول بلڈ ہوتا ہے. تو وی آر اسٹرگلنگ, ہم اپنے ایمرجنسی رومز میں اپنے نرسنگ اسٹاف, نان کلینکل اسٹاف, ڈاکٹرز, ایوری ون, ہم ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ اپنا نام ضرور بتائیے اور مریض کے والدین سے ان کا نام ضرور پوچھیے, تاکہ یہ بیسک پہلا اسٹیپ ہے. بالکل صحیح. اور یہ ایتھکس کا ایک, جب ہم MBBS میں تھے تو اس وقت ہمیں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کا اپنا تعارف تو کرائیں. تو اس کی بہت کمی اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ پیرامیڈکس پہ بوجھ بھی بہت ہوتا ہے. اگر کوئی شخص 3-4 درجن کیسز ہینڈل کر رہا ہے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ, تو کئی چیزیں سلپ بھی ہوتی ہیں. دونوں طرح سے تحمل کی اور احساس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پیرنٹس بھی, آپ دیکھیں آپ کے بچے کو اگر کوئی تکلیف ہو, بے شک, اور ہمیشہ پیرنٹس کے لیے ہر بچے کی تکلیف ایمرجنسی ہوتی ہے, یو وانٹ امیڈیٹ ٹریٹمنٹ. اس میں زیادہ بڑی ذمہ داری ہم اپنے اوپر ڈالیں گے, کیونکہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. والدین کے لیے, ہر والدین کے لیے ان کا بچہ عزیز ہے, اور وہ کوئی کتاب نہیں پڑھ کر آ رہے ہیں, وہ کوئی اس آگاہی کا پروگرام نہیں دیکھ کر آ رہے بچے کو لے کر ایمرجنسی. تو وہ ساری چیزوں سے اکوپڈ ہمیں ہونا ہے, ہمیں اس کی ٹریننگ حاصل کرنی ہے. اور ایک طرح سے آپ نے معاشرے میں اس چیز کو بڑھاوا بھی دینا ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرتے تو ایک سینسٹیوٹی آلریڈی آتی ہے. ایک ڈاکٹر یا پیرامیڈک اس کو اگر لے کے چلتا ہے تو اس کا جونیئر دیکھتا ہے کہ اچھا ایسی سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تابش, بیفور آئی موو آن ٹو ہنا, ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت چائلڈ لائف کا فوکس کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں واٹ آر دی ایکسپینشن پلانس. ہمارے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو ساتھ دینا چاہیں اس کار خیر کا, آپ کے اس پروجیکٹ کا, اس انیشیٹو کا حصہ بننا چاہیں, کیسے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ابھی کرنٹلی ہمارے 10 ایمرجنسی رومس چل رہے ہیں سندھ اور بلوچستان میں. 10 ہی ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, اینڈ وی ہیو کورڈ آل آف دیم الحمدللہ. پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان, جو گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں ہمارے اچھی خاصی پاپولیشن, ان کا کیا؟ دے وونٹ ہیو ایکسیس کمنگ ٹو سٹیز. یہ ضرور ہے کہ اپنا رکشہ بیچ کے یا سونے کا کنگن بیچ کر اپنی اولاد کے لیے, دیکھیے ماں باپ کی جو محبت اور ایموشنز اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے وہ کوئی امیری غریبی نہیں دیکھتے. وہ یہ بیچ کے شہر ضرور آ جائیں گے اپنے بچے کا علاج کرانے, لیکن اس بچے کی حالت مزید بگڑ جائے گی ان کے شہر لانے تک. تو واٹ وی ہیو انٹروڈیوس از اے ٹیلی میڈیسن سیٹ اپ. تو ہم ایمرجنسی کیئر کو ان کے ڈور اسٹیپ تک لے کے جا رہے ہیں. تو جو ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ہم ایمرجنسی کیئر پرووائڈ کرتے ہیں فرام 24/7 کنسلٹنٹ سٹنگ ایٹ سول ہاسپٹل کراچی. سو 24/7 وہ کنسلٹ پرووائڈ کرتے ہیں بچے کو ٹریٹ کرنے میں, اور میڈیسن ایڈمنسٹر کرتی ہے ہماری نرس ایٹ ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل. اینڈ دین اگر اس بچے کو کوئی مزید نگہداشت کی یا مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل میں ممکن نہیں ہوتی, تو پھر اس بچے کو ریفر کیا جاتا ہے ہماری کلوزسٹ ایمرجنسی روم, جو زیادہ سے زیادہ بھی 90 منٹ کے فاصلے پر ہوتی ہے. بریلینٹ انیشیٹو, جیسے ہم کہہ رہے ہیں, معاف کیجیے گا, کووڈ کے دوران فاصلے بڑھ گئے ہیں, پیپل ہیو بن اسٹک ایٹ ہومز, دے ہیو بن ان کوارنٹین. تو بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی نارمل او پی ڈیز ہیں یا ایون اگر ایمرجنسی ہے تو اس میں رابطہ کیسے کیا جائے. تو وہاں پہ اٹ از ونڈرفل ٹو ہیئر کہ چائلڈ لائف نے ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلس اینڈ کلینکس کو ٹیلی کمیونیکیشنس کے ذریعے آپ کو ایک نیٹ ورک میں ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, چاہے ایکسپرٹ اور ڈاکٹر اور ایمرجنسی یہاں بڑے شہر میں ایک بڑے اسپتال میں ہو, لیکن وہ اس کو مانیٹر کر سکتا ہے اور اپنی کنسلٹ دے سکتا ہے. Right? So that is the focus in the years to come. Yes, and we are expanding at a very rapid pace. Okay. Sindh is covered. There are 30 districts in Sindh. Alhamdulillah, sab mein child life emergency telemedicine hai. As we speak, Balochistan mein hum weekly basis pe ek telemedicine center khol rahe hain. We have 4 currently, Pasheen, Hub, Lasbe, Dera Murad Jamali and Khuzdar. اینڈ دین موونگ فارورڈ انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ دسمبر تک بلوچستان کے بھی سارے ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل میں ٹیلی میڈیسن. اینڈ دین دا نیکسٹ اسٹیپ از کہ تعلقہ لیول ہاسپٹل میں بھی ہم جا رہے ہیں, بیکاز ڈسٹرکٹس بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہاں تک بھی رسائی کچھ لوگوں کی ممکن, اور کووڈ میں تو اکنامکس ایکویژن ساری ہی بدل ڈالی ہے. تو اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ سندھ کے تعلقہ لیول ہاسپٹلز میں بھی ہم ٹیلی میڈیسن کے ذریعے بچوں کا علاج کر پائیں گے. اینڈ دین آف کورس وہ پھر ریفرل ان کا پھر چائلڈ لائف کی ایمرجنسی روم, جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ کشمور میں آیا ہے اینڈ ہی از ویری سک,
وہاں کے ڈسٹرکٹ لیول کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اس بچے کو ٹریٹ کریں گے, کنسلٹ کریں گے ود اے کنسلٹنٹ 24/7 سٹنگ ایٹ سول ہاسپٹل. بالکل تابش, ویل گو انٹو مور ڈیٹیلز ود دیٹ, اور یقیناً یہ ایک بہت زبردست نیٹ ورک ہے جو کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. ہنا فرسٹ فیو کامنٹس ذرا اس بارے میں بھی بتائیے گا, آخری اشرا ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیک ٹپس فرام یو ہاؤ ٹو اپنی ایمرجنسی اور اپنی انرجی لیولس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ویل جسٹ ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.